الحمد لله الذي جعل الصلاة والسلام على حبيبه أسباب الرزق والنجاة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الرحمات وشفیع الامت۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے محبوب نبی پر درود کو برکت، رزق اور نصیب کی کنجی بنا دیا۔ انسان کی زندگی کا بیشتر حصہ دو چیزوں کی تلاش میں گزر جاتا ہے، روزی اور نصیب۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کبھی روزی دروازے بند کر دیتی ہے اور کبھی نصیب چہرہ چھپا لیتا ہے۔ تب انسان سوچتا ہے شاید محنت کم تھی یا دعا میں کمفی رہ گئی، مگر اصل راز محنت اور تدبیر سے آگے ہے۔ وہ راز ہے درود پاک۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، برکت محنت میں نہیں، نظر کرم میں ہے، اور نظر کرم درود شریف سے نصیب ہوتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب دل بکھر جائے تو اسے جوڑنے کے لیے ایک ہی نام کافی ہے، محمد کا نام۔ یعنی جو بندہ درود پڑھتا ہے وہ اللہ کے محبوب سے تعلق جوڑ لیتا ہے، اور جب یہ رشتہ قائم ہو جائے تو تقدیر کی راہیں کھلتی ہیں، نصیب جگمگاتا ہے اور رزق کے دروازے آسانی سے کھل جاتے ہیں۔ انسان کی بھاگ دوڑ عموماً غلط چابیوں سے دروازہ کھولنے کی کوشش ہوتی ہے۔ حرص کی چابی، دنیا داری کی چابی، رشتوں کی چابی، لیکن اصل دروازہ صرف درود کی چابی سے کھولتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، جو درود ہے وہ صرف الفاظ نہیں دہراتا، وہ اپنی تقدیر کے تالے توڑ رہا ہوتا ہے۔ رزق کی کشادگی، نماز میں پڑھا جانے والا درود ابراہیمی برکت اور رزق کی کشادگی کا ذریعہ ہے۔ تو دل کا سکون، عشق سے پڑھا گیا درود تاج دل کے طوفانوں کو خاموش کر دیتا ہے اور سوئے ہوئے نصیب کو جگا دیتا ہے۔ 3. برکت کی بارش۔ ایک بزرگ نے فرمایا، میں نے برسوں محنت کی لیکن چین نہ ملا۔ پھر مجھے کسی نے درود شریف کا معمول بتایا۔ جب سے میں نے روز 100 مرتبہ درود پڑھنا شروع کیا، وہاں سے رزق بہنے لگا جہاں سے امید بھی نہ تھی۔ واصف صاحب فرماتے ہیں، جو درود پڑھتا ہے وہ اپنی قسمت کو جگاتا ہے۔ دن کی شروعات کم از کم 11 مرتبہ درود ابراہیمی سے کرو۔ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ جمعے کے دن فرصت میں عشق اور محبت کے ساتھ درود تاج پڑھو۔ یہ محض گنتی کا وظیفہ نہیں بلکہ دل کا سفر ہے۔ یہ محض گنتی کا وظیفہ نہیں بلکہ دل کا سفر ہے۔ دل جب نبی کے ذکر سے لبریز ہوتا ہے تو نصیب درخت پھول دینے لگتے ہیں۔ نبی کے ذکر سے لبریز ہوتا ہے تو نصیب کے سوئے درخت پھول دینے لگتے ہیں۔ روحانی حقیقت درود صرف الفاظ نہیں، یہ عشق ہے، نسبت ہے، اللہ کے محبوب کو یاد کرنے کی وہ کیفیت ہے جسے فرشتے بھی فخر سے دیکھتے ہیں۔ مولانا رومی نے کہا، جب تو درود پڑھتا ہے تو تیرا دل آسمان کی طرف پرواز کرتا ہے۔ واصف صاحب فرماتے ہیں، درود وہ راستہ ہے جو بندے کو محبوب تک اور محبوب کے ذریعے خالق تک پہنچا دیتا ہے۔ جب خالق راضی ہو جائے تو رزق میں کشادگی آتی ہے اور نصیب جگمگانے لگتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں، قبر کی تاریکی میں اگر کوئی چراغ روشن ہوتا ہے تو وہ عشق رسول کا چراغ ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، جو دل دنیا میں درود سے روشن ہوتا ہے وہ قبر میں اندھیرا نہیں دیکھتا۔ مولانا رومی کہتے ہیں، قبر میں حضور کی زیارت وہی پاتا ہے جس نے زندگی میں ان پر درود کو اپنا زیور بنایا ہو۔ جو شخص کثرت سے درود بھیجتا ہے اس کے لیے موت آسان ہو جاتی ہے اور قبر سکون کا مقام بن جاتی ہے۔ میں امام غزالی لکھتے ہیں، جو شخص کثرت سے درود بھیجتا ہے اس کے لیے موت آسان ہو جاتی ہے اور قبر سکون کا مقام بن جاتی ہے۔ کشف میں حضرت علی حجویری فرماتے ہیں، اہل عشق کے لیے قبر کا دروازہ جنت کا دروازہ ہے، کیونکہ قبر میں سب سے پہلے محبوب کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ شعب الایمان میں امام بیہقی فرماتے ہیں، درود شریف قبر کو باغ جنت بنا دیتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ، جو لوگ
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے رفیق ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا، المرء مع من احب، یعنی آدمی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ یصلو علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الاحزاب 56۔ یعنی اللہ اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں براہ راست اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ نسبت ہے، یہ عشق کا اظہار ہے۔ احادیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر، یعنی جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اسی طرح فرمایا، اقربکم منی یوم القیامت اکثرکم صلاۃ علیہ، یعنی قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ یہ ہے درود کی نسبت، جو پڑھتا ہے وہ قریب ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، درود پڑھنا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے۔ درود پڑھ کے بندہ مدینہ جا نکلتا ہے۔ یہی تو عشق ہے، یہی نسبت ہے۔ درود کی خوشبو دل کو مہکا دیتی ہے۔ یہ رشتہ ہی اصل میں نجات کا وسیلہ ہے۔ درود پاک کی فضیلتوں پر غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ کون سی مشکل ہے جس کا حل درود شریف میں موجود نہیں۔ روزی میں برکت چاہیے، دل کی بے چینی اور پریشانی ختم کر ہاتھ پانا ہے۔ عزت و وقار میں اضافہ چاہیے، رسوائی اور ذلت سے بچنا ہے۔ اچھی موت نصیب ہو، موت کے وقت حضور کا دیدار ملے، قیامت کے دن آقا کے ساتھ کھڑے ہونا نصیب ہو، حوض کوثر سے آقا کے دست مبارک سے جام پینا ہو، جنت میں نبی کریم کے ساتھ داخل ہونا ہو، بار بار مدینے پاک جانے کی سعادت ملے اور حضور کی زیارت نصیب ہو۔ یہ سب چیزیں جب آپ احادیث اور روایات کا مطالعہ کریں گے تو تقریباً ہر فضیلت اور ہر انعام درود شریف کے ساتھ جڑا ہوا ملے گا۔ اور سوچیں، ایک مسلمان کو اس کے بعد اور کیا چاہیے؟ اگر یہ سب نعمتیں دنیا میں موت کے وقت اور قیامت کے دن مل جائیں تو پھر باقی کس چیز کی کمی رہ جاتی ہے؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم درود پاک کی طرف وہ توجہ اور شوق پیدا نہیں کرتے۔ ہم پابندی اور باقاعدگی کے ساتھ اسے نہیں پڑھتے۔ آج کل سب سے بڑی پریشانی مہنگائی اور قرضوں کی ہے۔ اس سلسلے میں ایک نہایت ہی بابرکت حدیث اور اس کے ساتھ ایک مختصر واقعہ سن لیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجے، کیونکہ جو بندہ کثرت سے درود شریف پر درود اس کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے اور اس کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ قبر کی راہ ہے اندھیری مگر عاشق کو کیا غم ہے، وہ لحد میں عشق رخ مصطفی کا چراغ لے کے چلا۔ اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے، قبر کی تنہائی میں حضور کا نور لے کے چلے۔ میرے عزیزو، قبر وہ جگہ ہے جہاں سب کو جانا ہے۔ اصل سرمایہ یہ ہے کہ وہاں اندھیرا نہ ہو بلکہ نور ہو، اور یہ نور عشق رسول اور درود شریف سے نصیب ہوتا ہے۔ آئیے اپنی زندگی کو درود سے بھر دیں تاکہ قبر میں پہلا لمحہ ہی حضور کی زیارت کا لمحہ ہو۔ اگر میرے الفاظ میں کوئی کمی بیشی یا غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ آپ سب سے دعا کی درخواست ہے، اجعل قبورنا روضة من ریاض الجنہ ولا تجعلها حفرة من حفر النیران۔ اللهم ارزقنا في قبورنا زيارة حبيبك المصطفى صلى الله وسلم وأنسنا بنور وجهه الكريم ولا تحرمنا من شفاعته يوم۔ یا اللہ، ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے
نہ کہ جہنم کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا۔ یا اللہ، ہمیں ہماری قبروں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ ان کے مبارک چہرے کے نور سے ہماری قبروں کو روشن کر دے۔ یا اللہ، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ایمان پر موت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔